آخر کیا ہیں یہ بلیک ہول اور کیا فرق پڑے گا ہمارے سولر سسٹم کے تمام پلینٹس پہ اگر ہماری سورج کی جگہ پر کوئی بلیک ہول آ جائے؟ اور بلیک ہول جو پلینٹ، سٹارز اور دوسرے باڈیز کو اپنے اندر نگل لیتی ہے اور آخر وہ گر جاتی ہے۔ کیا ہوگا کہ اگر کوئی انسان کسی بلیک ہول کے اندر چلا جائے؟ اس طرح کے مزید فیکٹس جاننے کے لیے جڑیے رہیں میرے ساتھ۔ دوستوں، جب سے انسانوں نے اس کائنات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے تو انسان اس کائنات کی دلچسپ چیزوں کو دیکھ کر ہمیشہ حیران اور پریشان رہا ہے۔ ان میں خاص ستارے ہوں، سیارے ہوں یا خلا، یہ سب انہی مشہور کن چیزوں میں سے ہے جن انسان نے کبھی خدا سمجھ کر عبادت کے لیے چنا تو کبھی چاند پر کمر ڈالنے کا خواہشمند ہوا، کبھی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے پر مجبور ہوا تو کبھی آسمان کے دیگر معاملات کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ مائی ڈیئر ویورز، جیسے جیسے سائنسدانوں کی ریسرچ بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کا انسان جانتا ہے کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کس طرح سورج ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے، اور نظام شمسی کے احشائے کس طرح ایک متعین کردہ اصول اور قوانین کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ مائی ڈیئر ویورز، ایسے میں پھر جہاں کائنات کے حقیقتوں سے پردہ اٹھا، وہی کائنات کے اب تک معلوم سب سے عجیب و غریب چیز یعنی کہ بلیک ہول فلکیات کے میدان میں ابھرا، جس نے ماہرین فلکیات کو حیران کر کے رکھ دیا۔ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری دنیا میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا، اور آج سے کچھ عرصے پہلے تک بلیک ہول صرف سائنس فکشن میں ہی نظر آتے تھے، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعتاً ہی وجود رکھتے ہیں۔ اور ایک زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں جب لوگ بلیک ہول کے تصور کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں سائنسی خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، مگر اب لوگ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم خلا میں پورے سال کا سفر کر کے بھی کسی ایک بلیک ہول تک جا پہنچیں، اور نہ ہی یہ ممکن ہو سکا کہ ہم ان کا براہ راست مشاہدہ کریں، مگر پھر بھی ہمارے پاس ان کی موجودگی کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ ان بلیک ہول میں گرنے والی کسی بھی چیز کا وقت اس کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ستارہ کیوں نہ ہو یا کوئی چھوٹی سی توانائی۔ اگرچہ یہ کائنات کی سب سے تباہ کن طاقتوں میں سے ہے، لیکن پھر بھی کہکشاؤں کے ارتقاء میں ان کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دراصل بلیک ہول یعنی ایک ایسا ستارہ جو بہت زیادہ کمیت رکھتا ہو اور ٹھوس ہو اور اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہو کہ اپنے نزدیک کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لے، یہاں تک کہ اس کی سطح سے روشنی بھی کنڈکٹ نہ کرے۔ ایسے سیارے یا اجسام بالکل سیاہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سطح سے کسی بھی قسم کی روشنی کا اخراج نہ ہونے کے باعث انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، مگر ان کے تجاذب کی وجہ سے ان کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات میں اس طرح کے ستاروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل کوئی بھی بڑا ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام پر ایک بہت بڑے دھماکے میں پھٹتا ہے تو اس دھماکے کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اس سپر نووا کے نتیجے میں ستارے کا ایک بہت بڑا حصہ فضا میں بکھر جاتا ہے اور باقی رہ جانے والا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جہاں پر فیوژن کا عمل نہیں ہو سکتا، اور اس ٹھنڈے حصے میں کشش کی قوت بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا حجم کم ہونا شروع ہوتا ہے اور کثافت بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب ستارے کا حجم گھٹتے گھٹتے صفر ہو جاتا ہے اور کثافت اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہاں سے روشنی کا اخراج بھی ممکن نہیں رہتا۔ اپنی زندگی کے اختتام پر جب کوئی ستارہ ایسی حالت کو پہنچتا ہے تو ایسٹرونومرز اسے بلیک ہول کا نام دیتے ہیں۔ اس حالت میں ستارہ ایک ایسے پراسر سوراخ کے مانند ہوتا ہے جس کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دوستوں، بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو کیا یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا؟ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق اگر کوئی سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی تمام سیارے بے زر اپنے اپنے مدار میں گھومیں گے۔ مائی ڈیئر ویورز، بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی۔ مائی ڈیئر ویورز، آئنسٹائنز کے عمومی نظریہ اضافت کے مطابق بلیک ہول میں گرنے والا کوئی احمق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ بلیک ہول میں گرنے والے کسی شخص کے لیے تاریخ کا خاتمہ ایک ایسے مقام پر ہوگا جسے وحدانیت کہا جاتا ہے، جبکہ حالیہ جدید ترین نظریے کے مطابق کائنات میں پائی جانے والے بلیک ہول دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے راستے یعنی دروازے کا کام کرتی ہے۔ دوستوں، یہ نظریہ بلیک ہول کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریہ یعنی ایسا جسم جو لامحدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ہی گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر ضم کر رہا ہو، اس کے برعکس ہے۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہول کی حیثیت کسی تاریکی غار کے بجائے دو کائناتوں کے درمیان ایک سرنگ کی سی ہے۔ اس کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ اس میں گر جاتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کے بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ بالالفاظ دیگر ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والی کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسری طرح ایک دوسری کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی بلیک ہول اصل میں بلیک ہول نہیں یعنی کہ وارم ہول ہیں۔ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں پیش کیا گیا بگ بینگ کا نظریہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی جس کائنات کا حصہ ہم ہیں اس کی تشکیل کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بلیک ہول کے اخراج شدہ مادے کی وجہ سے وجود میں آئی۔ تاہم یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یا اسی جگہ لیتا ہے، اس کے لیے کوئی اور نظریہ سامنے آتا ہے۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور اس موضوع پر ہونے والی تحقیق ہی کرے گی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہماری ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔